بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت نیا، اچھوتا اور حقیقت پر مبنی موضوع لے کر آپ کے سامنے موجود ہوں، اور اس حقیقت کا تعلق اسی یوٹیوب کے ساتھ ہے جس پر میں اور آپ بلکہ ہم سب کے ساتھ کی ضرورت رہتی ہے، اور اس ساتھ کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ وہ چاہے ہم ایک دوسرے کو سبسکرائب کرنے کی صورت میں ساتھ دیتے ہوں، چاہے ویوز کی صورت میں ساتھ دیتے ہوں، چاہے واچ ٹائم کی صورت میں وہ ساتھ رہتا ہو، لیکن یوٹیوب پر ہر کسی کی ضرورت ہے۔ اب اس ضرورت کے دوران جو ہم باہمی ان سبسکرپشنز کا، اس ویوز کا یا ان واچ ٹائمز کا تبادلہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل ایک ایسی صورت ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو قرض دیتے ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیجئے، ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ لازم ہے ہم پر۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایمان والو، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں نہیں۔ تو ہم یوٹیوب پر جس کسی کو بھی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم تعاون کریں اس کے ساتھ، اس کی مدد کریں، اسے سبسکرائب کر کے، اسے ویوز دے کر یا اسے واچ ٹائم مہیا کر کے۔ اور حدیث میں بھی تو آتا ہے، صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس شخص کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور یہاں تو یوٹیوب پر بعض اوقات ایسا معاملہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کے پاس ایک سے زائد آئی ڈیز ہوتی ہیں، تو وہ ایک سے زیادہ آئی ڈیز کے ساتھ اپنے بھائی کی یا اپنی بہن کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو دیکھیے، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 بار کسی کو قرض دیتا ہے، میں نے ابھی عرض کیا نا، یہ باہمی لین دین یوٹیوب پر جو جاری رہتا ہے یہ بالکل قرض کی ہی صورت ہے کہ ضرورت پڑنے پر کسی کے کام آ گئے۔ تو جو کوئی شخص 2 بار کسی کو قرض دیتا ہے تو 1 بار اس میں سے تو صدقہ ہو گیا، اور صدقے کا اجر کتنا ہے میں اپنی پہلی کئی ویڈیوز میں آپ کے سامنے یہ رکھ چکا ہوں۔ پھر دیکھیے، اس قرض کے باہمی معاملے میں ہوتا یوں ہے کہ ہم کسی کو سبسکرائب کرتے ہیں تو وہ قرض دیتے ہیں ہم، اب اس قرض کو لوٹانا بھی تو چاہیے، لیکن سامنے والا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، زندگی کی گہما گہمی کی وجہ سے، وقت نہ ملنے کی وجہ سے کبھی بھول جاتا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے مطابق، 282 کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم ایک وقت مقررہ کے لیے آپس میں کوئی لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ہمارے اندر خامی ایک یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو سبسکرائب، لیکن بھول جاتے ہیں پھر بعد میں جواب دینا۔ تو بہتر یہ کہ لکھ لیا کریں کس نے آپ کو سبسکرائب کیا یا آپ نے کس کو سبسکرائب کیا، یہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ بنا لیا کریں۔ اور پھر
اب یہ قرض جب دیا جاتا ہے تو اس کا لوٹانا بھی لازم ہے. وہ کیسے لوٹایا جائے، کیا اس کی اہمیت ہے، یہ بھی سن لیجئے کہ یہ قرض ہے، اسے واپس کرنا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت جو ہے وہ حدیث سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں، کہ جب تک کوئی شخص قرض ادا نہیں کر لیتا تو اس کی جان معلق رہتی ہے، اٹکی رہتی ہے. اور سنن حاکم میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ سے عرض کرنے لگے کہ تمہارے ایک ساتھی کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے کہ اس پہ قرض ہے، اب تمہاری مرضی ہے اسے عذاب کے لیے چھوڑ دو یا اس کا قرض ادا کر کے اس کے لیے راحت کا باعث بنو، اسے عذاب سے بچا لو. تو بڑی سخت یہ بات ہے. پھر دیکھیے ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی سبسکرپشن حاصل کرنے کے لیے، خود کو سبسکرائب کروانے کے لیے دوسرے کو تو دعوت دیتے ہیں، لیکن ارادہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں نہیں کروں گا اسے واپس سبسکرائب. تو ان کے لیے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص قرض لیتے وقت یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اس قرض کو ہڑپ کر لے گا اور واپس لوٹانے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا تو وہ بربادی کو دعوت دے رہا ہے اپنے لیے. اور پھر مزید یہ سن لیجئے کہ اگر کسی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس قرض کو واپس ادا نہیں کرے گا تو وہ اللہ کے سامنے چور کی حیثیت میں پیش کیا جائے گا. اس کا ذکر سنن ابن ماجہ کی روایت میں موجود ہے. اور ایک روایت آخر میں اور پہنچا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قدرت کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، طاقت استطاعت ہونے کے باوجود کسی کا قرض نہیں لوٹاتا تو وہ ظلم کرتا ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت بھی موجود ہے. تو میرا آپ سب کے سامنے یہ پیغام ہے کہ یوٹیوب کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس قرض کے لین دین میں یاد رکھیے، اپنے پاس نوٹ کر لیا کیجئے تاکہ ایسے ظلم سے، تاکہ ایسی چوری سے ہم سب محفوظ رہ سکیں اور باہم مل کر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں اور کامیابیوں کی منزلوں کو چھوتے چلے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.